بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ڈالر انٹر بینک میں 1 روپے 28 پیسے مہنگا ہوا ہے، جس سے ڈالر کی قیمت ریکارڈ یافتہ 211 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ یہ امپورٹڈ سرکار تھی جس کا مین مقصد تھا کہ وہ آئے گی اور ڈالر کو 100 روپے پر کرے گی۔ پیٹرول ان لوگوں نے 70 روپے کرنا تھا، بجلی ان لوگوں نے 10 روپے کرنی تھی، لیکن ان لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ محض چند باتیں تھیں۔ ابھی تک یہ لوگ پچھلے 3 سالوں کی کسر نکال رہے ہیں۔ عوام ابھی صبر کرے، ان کا کوٹا بھی پورا نہیں ہوا، مزید عیاشیاں ان لوگوں نے کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب پاکستانی عوام پر پٹرول کے بم لگاتار گرا رہے ہیں، اور 48 لاکھ روپے کی آتے ہی اس بندے اکیلے نے کرپشن کی ہے، اور یہ لوگ بیانیے دے رہے ہیں کہ عوام چائے پینا کم کرے، کھانا پینا کم کرے، مشکل حالات ہیں۔ یہ پاکستان کو معاشی لحاظ سے پاکستان کو اسٹیبل کرنے کے لیے عوام ہمارا ساتھ دے، لیکن ان لوگوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہونی۔ لیکن ہمارا میڈیا یہ چیزیں دکھانے سے قاصر ہے، کیونکہ وہ صرف پیسے کے بل پہ چلتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے تو یہ جو پیسے آتے ہی مفتاح اسماعیل نے کرپشن کی ہے، یہ اس کے باپ کا پیسہ ہے۔ آج احسن اقبال نے یہ کہا ہے کہ روس سے تیل نہیں خرید سکتے، پاکستان پر عالمی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ سر، آپ سے پوچھنا تھا کہ بھارت روس سے تیل لے رہا ہے، وہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چلا رہا ہے، اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں لگی۔ یہ پابندیاں محض پاکستان پر لگنی ہیں۔ آپ پاکستان کے لیے خارجہ پالیسی، آزاد خارجہ پالیسی چلاؤ، آپ پاکستان کو آزاد خارجہ پالیسی کی طرف لے کے جائیں۔ ایسا کون سا ملک ہے جو آ کے آپ کے اوپر پابندیاں لگائے؟ یہ پابندیاں پاکستان پر نہیں، آپ کے اوپر لگتی ہیں، کیونکہ آپ کا سارا پیسہ، آپ کی جو جائیدادیں ہیں یہ دوسرے ممالک میں ہیں۔ اگر آپ لوگ پاکستان کے سگے ہوتے تو پاکستان میں اپنی جائیدادیں بناتے۔ حمید گل نے 2015 میں کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے امریکہ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اسے صاف انکار کر دو۔ امریکہ آپ کو 1 دفعہ کہے گا، 2 دفعہ کہے گا، بعد میں پیچھے ہٹ جائے گا۔ اسی طرح آپ لوگ اگر کہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بھارت آپ کے اوپر کل کو جنگ مسلط کر دے، کیا آپ لوگ لڑیں گے نہیں اس سے؟ اور عمران خان نے یہی حربہ استعمال کیا، اس نے امریکہ کو نہ کہہ دیا تھا، اور عمران خان بہت جلد آزاد خارجہ پالیسی کی طرف ملک کو لے کے جا رہا تھا، اور آج آپ کے بیانی ہے کہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ امریکہ کی ہر بات آپ لوگوں نے ماننی ہے، اور آج امریکہ نے ٹویٹ کر کے پھر یہ ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کا نہ تو سگا ہے، اور نہ ہی جو ان کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے حکمران مسلط کیے گئے ہیں پاکستان پر، نہ ہی وہ ان لوگوں کا سگا ہے۔ امریکہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ صرف پاکستان پر حکمرانی کر سکتا ہے اور کوئی ملک اس کے اندر نہیں آتا، اور کیونکہ یہاں پر سارا کا سارا مال جو کہ سیاستدان ہیں وہ بکاؤ ہیں۔ نون لیگی رہنما مصدق ملک نے کہا ہے کہ کسی کو مہنگائی کا مسئلہ ہو یا کوئی بیمار ہو تو وہ 2000 روپے استعمال کرے۔ سب سے مین چیز جو کوڈ امپورٹڈ حکومت نے بتایا تھا، اس سے عوام کو ابھی تک کوئی بینیفٹ حاصل نہیں ہوا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ لوگ دوسرے دن منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں کہ 2000 روپے کیسے استعمال کرنے ہیں، یہ حربے بتاتے ہیں۔ اس بندے نے تو کمال کر دیا، یعنی کہ 2000 نہ ہو گئے کہ عوام کے لیے 2 کروڑ ہو گئے۔ جس کو مہنگائی کا مسئلہ وہ جا کے یوٹیلیٹی سٹور خریدے ان 2000 روپے سے۔ اگر کسی کو صحت کا مسئلہ ہو وہ اس 2000 سے جا کے ہاسپٹل خریدے، میڈیکل سٹور خریدے، اس میں ڈاکٹر اپنی پسند کے رکھے، پھر بھی اگر 2000 بچیں تو وہ ایک صوبہ خرید لے۔ عمران خان کے 12000 روپے کی کوئی وقت نہیں، ان لوگوں کا 2000 روپیہ عوام سے ختم نہیں ہونا، اور نہ ہی یہ عوام کو ملنا ہے۔ عوام کو اپنا حق لینے کے لیے خود سڑکوں پر آنا ہوگا۔ 2 چیزیں اس وقت طے ہیں: 25 منحرف اراکین، ان کا ضمیر مہنگائی کی وجہ سے نہیں جاگا تھا۔ اگر مہنگائی کی وجہ سے جاگا ہوتا تو آج شہباز شریف کی طرف سے جو مہنگائی عوام کے اوپر مسلط کی گئی ہے وہ شہباز شریف کے خلاف ہی قدم اٹھاتے۔ اس سے ان لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی لوٹے تھے، اور لوٹے پیسوں سے خریدے گئے تھے۔ آج اتنی زیادہ مہنگائی ہے کہ اب ان لوٹوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، اور لفافہ صحافی اور ٹی وی چینلز ان لوگوں کو اب مہنگائی نظر نہیں آ رہی، اور ان لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ پیسہ ہر چیز کا منہ بند کر دیتا۔ اور رات گئے جو TLP کے ساتھ ہوا ہے، یہ عمران خان کے لیے ایک سبق ہے کہ ایک پولنگ کا رزلٹ رکھوا کر MQM کو جتوایا گیا۔ ایسی دھاندلی ہونی ہے اگر الیکشن ہوئے دوبارہ تو MQM والے اپنی سیٹ کھونا نہیں چاہتے تھے۔ یہ ہے 6 سیٹوں کی پاور، ایسے خریدے جاتے ہیں اقتدار۔ ظاہری سی بات ہے MQM نے دھمکی دی ہوگی کہ اگر TLP والے جیتے، ان سے یہ سیٹ ہاتھ سے نکلی تو یہ 6 سیٹیں جو MQM کی ہیں یہ حکومت کی طرف
یہ واپس لے لی جائیں گی، اور مے بی کہ صدر ان سے اعتماد کا ووٹ مانگ لیتا۔ اگر عمران خان بھی اسی طرح جلسے جلوس کرتے رہے، اور بظاہر تو عوام ان کے ساتھ دکھائی دیتی ہے لیکن مقتدر ادارے ان کے ساتھ نہیں، اور نہ ہی ان لوگوں نے یہ ساتھ دینا ہے۔ اس دفعہ بہت زیادہ دھاندلی ہونے والی ہے۔ اگر عمران خان کو الیکشن جتوانا ہے یا عمران خان نے الیکشن یہ جیتنا ہے 2/3 کے ساتھ، تو عمران خان کو اس دھاندلی کے خلاف ابھی سے آواز اٹھانی ہوگی۔ خالی عمران خان کے ساتھ عوام کا باہر سڑکوں پر آنا یہ معنی کوئی چیز نہیں رکھتی۔ اگر عمران خان نے واقعی الیکشن جیتنا ہے تو عمران خان کو ابھی سے اس دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی اور باہر نکلنا ہوگا۔